صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی ملاقات، بڑی گرم جوشی سے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ قرض $2 ارب سے زائد کا قرض، یہ معاہدہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ کل ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات تھی، موضوع بحث تھی، اور آج ایک یہ ملاقات ہے۔ دونوں میں کتنا فرق، واضح فرق۔ اس کے بعد پورا یورپ کھڑا ہوا ہے زیلنسکی کے ساتھ، اور برطانیہ نے جو یہ 2.23 بلین پاؤنڈز ہیں جنہیں اب ہم ڈالر میں کنورٹ کر کے بتا رہے ہیں، اس قرض کی ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرض ہم یوکرین سے واپس نہیں لیں گے، یہ ہم روس کے اثاثے جو ہم نے ضبط کیے ہوئے ہیں ان سے واپس لیں گے۔ اور بھی یورپ جو قرض دینے جا رہا ہے یوکرین کو، وہ اس شرط پہ مل رہا ہے کہ وہ یوکرین واپس نہیں کرے گا، وہ رشین اثاثوں سے واپس لیا جائے گا۔ ٹرمپ کا فارمولا یہ ہے کہ ہم نے پیسے یوکرین سے لینے ہیں، یورپ کا فارمولا یہ ہے کہ ہم نے پیسے یوکرین سے نہیں لینے ہیں، ہم نے روس سے لینے ہیں، اور اس کے لیے روس کے جو اثاثے ہمارے پاس ہیں ضبط ہوئے میں، ہم ان سے وہ قرض وصول کر لیں گے۔ آپ بیسک فرق دیکھیں، اسی لیے ٹرمپ کو پرو رشیا کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پیسے تو میں نے یوکرین سے لینے ہیں، یورپ کہہ رہا ہے پیسے تو میں نے روس سے لینے ہیں۔ بہرحال ابھی تو یورپین سربراہی اجلاس ہے، لیکن زیادہ بڑا اجلاس جو ہے وہ 6 مارچ کو ہو رہا ہے، جس میں یورپ اپنی نئی ڈیفنس کیپیبلٹیز کے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ یورپ اپنی کو مشترکہ فوج بنانے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے جو فوجی ایک یونائٹڈ آرمی بنا سکتا ہے، اس کے یونائٹڈ اسلحہ ہوگا، وہ اکٹھی آپریٹ کر سکتی ہے۔ اس میں کیا اور ملکوں کی فوج کو وہ شامل کر سکتے ہیں، جو ملک فوج دے سکتے ہیں ان کو یورپ اپنی فوج میں بنا سکتا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مین پاور نہیں ہے، اور اب یو ایس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیٹو کو فنڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب نیٹو کے پیرلل کیا کوئی دفاعی سیٹ اپ اور نظام اور ڈھانچہ یورپ بنانے جا رہا ہے، کیونکہ نیٹو آبسلیٹ ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑا تو کیا یورپ اپنا کوئی فوج بنانے جا رہا ہے، اپنا کوئی ڈیفنس سسٹم بنانے جا رہا ہے؟ اس میں وہ اور کس کس کو ساتھ لیتا ہے، فوج کہاں سے لے گا، مین پاور کہاں سے لے گا، اسلحہ کہاں سے لے گا، پیسے کتنے ڈالے گا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں، لیکن اگلے ایک ہفتے میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اور یہ ساری تبدیلیاں روس یوکرین لڑائی کے تناظر میں۔ لیکن مزمل صاحب میں پھر وہیں پر آؤں گی، ایک پکچر دیکھیں، ایک یہ ہمارے سامنے ہے، اور ایک کل ایک تصویر تھی وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں۔ اب دیکھیں نا، برطانیہ اور امریکہ بھی بیشتر ممالک کا سپورٹ یوکرینی صدر کے ساتھ، بہترین اتحادی رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ اور امریکہ کو ہر جگہ اکٹھے دیکھا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہی لگا ہے کہ برطانیہ تو امریکہ کی جیب میں ہے۔ آپ 9/11 کے بعد دیکھ لیں، عراق وار میں دیکھ لیں، کویت وار میں دیکھ لیں، لیبیا میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، اسرائیل حماس کی لڑائی میں دیکھ لیں، ہمیں قدم بہ قدم نظر آتے تھے امریکہ اور برطانیہ، اور کبھی نہیں دیکھا کہ برطانیہ نے امریکہ سے کوئی اختلاف پیدا کیا ہو، برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ چلنے سے انکار کیا ہو، بات صحیح ہے یا غلط ہے، برطانیہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں نظر آیا ہے کہ اوول میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد برطانیہ میں زیلنسکی کو جو اتنا زبردست استقبال، کنگ چارلز بھی انہیں ملے ہیں، اور سوٹ نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ کنگ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر انہوں نے سپر پاور پریزیڈنٹ کے سامنے یہ کپڑے ہوا، پہنتا اور ہے۔ برطانیہ نے 2.25 بلین پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب اور یورپی کو بھی دیکھیں نا، برطانیہ تو خود یورپین یونین چھوڑ چکا تھا، اب برطانیہ پھر یورپ کو اکٹھا کرنے لگا ہوا ہے اور زیلنسکی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے، اور اگلے ایک ہفتے میں ہمیں بہت دنیا میں بڑے بڑے فیصلے بھی نظر آئیں گے۔ اور جو سربراہی ہے یورپی کانفرنس کی، یورپی یونین کانفرنس، وہ بھی ایک بہت بڑی، ہاں، لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کتنے ملک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کتنے ملک جو ہیں وہ روس یوکرین میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یورپ نے بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر امریکہ روس کے ساتھ جاتا ہے تو پھر یورپ کیا کرے گا؟ تو یورپ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ یورپ خود روس سے صلح کرے گا، یا یورپ اس وقت روس کے ساتھ لڑنا افورڈ کر سکتا ہے یوکرین کے سر پہ، یا یوکرین کو تنہا چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یوکرین بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں $250 بلین چاہیے، وہ بھی کوئی تھوڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو ابھی صرف
3 बिलियन भी नहीं है जो दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे यूरोप से ये लड़ाई लड़ने के लिए $250 बिलियन चाहिए। अब क्या यूरोप $250 बिलियन देने की पोजीशन में है? बहुत मुश्किल सवाल है। फिर फौज कैसे बनाएगा यूरोप की मैन पावर की, वो एक वेलफेयर स्टेट्स हैं और वो बहुत कुछ है, लेकिन एक सोशल मीडिया पे लड़ाई जारी है। और जो अमेरिकी नायब सदर हैं वो स्कीइंग के लिए गए हैं, वहाँ पर भी एहतजाज हुआ है। तो एक अमेरिका के अंदर भी डिबेट है, यूरोप के अंदर भी डिबेट है, लेकिन शुक्र है इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम कोई सेंटर ऑफ स्टेज नहीं है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ मुझे सना ख्यावान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।